شیخ وقاص اکرم ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ ہم سے بات کریں, آپ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے, بٹ کین وی سے کہ اب باقاعدہ ایک اور آفر ہے؟ نہیں, اس میں آفر والی کوئی بات نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے کوئی ایسی گفتگو چل رہی تھی کہ وہاں سے کوئی بات چیت ہونا چاہتی ہے, اور اس میں پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو بھی شاید, جس میں مسلم لیگ نون شامل ہے, تو اس پہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح بتا دیا تھا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو مسلم لیگ نون ٹائپ جعلی فارمز کے اوپر بنی ہوئی جماعتیں جو ہے وہ اس کسی نیگوشیشن کا حصہ نہیں ہوں گے. تو علیمہ باجی نے تو آج وہی بات دہرائی ہے جو خان صاحب نے چند دن پہلے کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ان سے بات کر سکتی ہے. جہاں تک لوگوں نے وہ لو دو والی بات چلائی ہے, آپ نے خود وہ کلپ چلایا ہے, انہوں نے بڑا واضح کہا, وہ آبویسلی ایک بہن ہے, اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے سے, آپ ہم سے کیا لینا چاہتے, آپ کو عمران خان سے کیا چاہیے, کیا وہ آپ کو دے سکتا ہے, آپ کھل کے بات کریں اور پھر ہم آپ سے دیانتداری سے بات کریں گے. دس از واٹ شی شیخ صاحب بالکل, اب میں نے اسی لیے پورا اسٹیٹمنٹ چلایا, اسی لیے میں نے کٹ نہیں کیا جیسے جی کچھ میں نے میڈیا سارا, پہ. جی آپ نے بڑا اچھا کیا. بٹ شی آلسو کچھ سیز لوگ کہ ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں, شی سیز دیٹ. نہیں, جو آپ نے دیکھیں, آپ صرف ایک جملہ بیچ میں سے نہ اٹھائیں, جو آپ نے پورا جملہ اور پورا جو بیان اٹھایا ہے اس بیان کا کریکس نکالیں, اور اس بیان کا جسٹ یہ ہے کہ بھائی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, آپ عمران خان کیا کرے جو آپ اس سے چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے, فسطائیت کی ہوئی ہے. ہم بیک ڈور پہ بات نہیں کریں گے, آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں ہم سے بات. ایک بہن ہے وہ کہہ رہی ہے, اور وہ رائٹفلی سیڈ کہ جی آپ بتائیں کہ ایک آدمی کو آپ نے ناحق قید کیا ہوا ہے, کیسوں کے پلے کچھ نہیں ہے, 2 سال کچھ نہیں نکلتا ہے, پھر آپ پولیگرافک ٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں سے ثبوت نہیں نکلتے ہیں. القادر کا آپ دیکھ لیں, کوئی کرائم پروسیڈز نہیں ہے, کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے نہیں ہے, کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے نہیں ہیں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور سرکار حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے, ڈالنے والا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. ہم بیچ میں کہاں سے آ گئے, ہم نے بیچ میں سے کہا اس میں سے وہ کو فائدہ اٹھا لیا. آپ اس میں ہمیں وہ سزا دینا چاہتے ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف. ہم ہمیشہ ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ دیکھیں کہ کتنی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی 26ویں ترمیم میں سے پاکستان تحریک انصاف کو نکالنے کے حوالے سے. ہمارے لوگوں کو برائب کیا گیا, ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی, 80 کروڑ سے ارب روپے کی آفرز لگائی گئیں, بٹ ہماری پارٹی کے لوگ نہ ٹوٹے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگ فرسٹریشن ہوتی ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اب اتنا, آپ یہ دیکھیں یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فریحہ جو آج پروٹیسٹ تھا, دس واز اے سیکنڈ پروٹیسٹ, اور کس لیے تھا پتا آپ کو؟ کیونکہ خان صاحب کے کیس کی تاریخ نہیں دے رہے تھے. لاسٹ ٹائم پروٹیسٹ کیا تو دے پرومسڈ کہ جی ہم فلاں تاریخ کو مطلب لگا دیں گے, آج تک جب نہیں لگ سکا تو آج پھر اکٹھے ہو گئے. مطلب جہاں جس ملک کی پارلیمنٹ کو کھڑے ہونا پڑے عدالتوں کے سامنے صرف کیس کی سماعت کی تاریخ لینے کے لیے, تو کین یو امیجن کہ واٹ آر دی اسٹیٹ آف افیئرس. وہ آج رہائی کے لیے نہیں, رہائی کے حوالے سے کیس کی تاریخ لگوانے کے لیے گئے ہوئے شیخ تھے. صاحب یہ تو پھر آل دا مور ریزن بنتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ایسی نہج آ گئی ہے, ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئی ہے پی ٹی آئی کہ فرسٹریشن ہوگی, پریشانی بھی ہوگی, تو وائی ناٹ اسٹرائک اے ڈیل. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہے, اٹس جسٹ اے اسٹیٹمنٹ. اسٹرائک کا ڈیل والی بات نہیں ہے. when you talk about negotiations, خان صاحب نے کیا کہا کہ مودی جیسا دشمن جو ہے اور جو ہو رہا ہے, اور جو اس نے دوبارہ کل پرسوں بیان دیا ہے جس میں اس نے پاکستان کے نوجوانوں کو کہا ہے کہ اپنا حساب کتاب کر لو نہیں تو میری گولی تو یہ ڈرامے شربت جو کی ہیں اس نے, رنگ باز آدمی ہے. خان صاحب نے یہ بات چند دن پہلے کی کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جتنی اس کو نفرت ہے پاکستان سے, وہ ایک مس ایڈونچر کی کوشش کر سکتا ہے. تو آپ جو ہے اگر حقیقی یکجہتی چاہتے ہیں تو وہ ملک کے اندر یہ تماشا بند کر دیں. ان کیس دیکھیں نا, وار 3 دن کی ہوئی تھی, کیا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے اپنی حب الوطنی کا کیا ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینا ہے کیا ثابت نہیں ہوا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شکریہ ادا کیا ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر نوجوان کھڑے تھے, نون لیگ والے نوجوان ہیں جہاں فیک اسٹوڈنٹ بٹھائے جاتے ہیں,
وہ چلیے یہ ڈگریاں بڑی تقسیم کرتے پازیٹیو ہیں، لیپ اپروچ، ٹاپ تقسیم ریئلی کرتے ہیں. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا، اینڈ پی ٹی آئی از ٹیکنگ اٹ ہاں سو ہاں، پازیٹیولی کہ یہ ہمارے لیکن نوجوانوں کا نہیں شکریہ. نہیں، وہ سانو پتا ہے نا کہ نوجوان ہے نہیں ساڈے نال نا، نوجوان کس کے ساتھ ہم یہ کہہ نہیں، رہے I ہیں. like the confidence, but the question is again، ٹھیک ہے، ایک تو on a lighter note علیمہ بی بی تو جب یہ ہم یہ بات کہہ کری ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں لطیف کھوسہ صاحب کھڑے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایک پورے لائر کے ساتھ باقاعدہ ڈیل کی آفر ہو رہی ہے ویژولی، بٹ نہیں نہیں، اٹس ناٹ لائک لیٹس دیٹ، ایٹ اٹس سم ناٹ لائک پوائنٹ. دیٹ. بٹ وی آر اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ وی آلویز بلیو ان مذاکرات. آپ نے اس کا عرفان صدیقی کا وہ چلایا کہ جی وہ کوئی نکلے گا نہیں، ہم نے مذاکرات سے بھاگ گئے تھے. بھائی صاحب بھاگ نہیں گئے تھے. اس شریف آدمی کو تو انہوں نے ویسے ہی مطلب ہے کہ رکھا ہوا ہے، پیس رکھا ہوا ہے کہ جہاں مطلب ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتے وہاں اس کو آگے کر دیتے ہیں. مذاکرات طالبان نال کرنے دین وہ اگے کر چھڑو، نون پی ٹی آئی نہ کرنے دین وہ اگے کر چھڑو، کو بیان دیوانا مذمت دین وہ اگے کر چھڑو. یہ بزرگ آدمی ہے، ان کا احترام ہے، مگر کئی دفعہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں. بٹ انہوں نے یہ بھی کہا اور کہ پی ٹی آئی کیا آفر کرے گی، دیٹ از مائی کوشچن ٹو، آپ کیا آفر کریں گے اگر وی نیور سیڈ کہ ہم آپ کو کچھ آفر کریں گے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ ہم سے چاہیے کیا. میں بتا دیتی ہوں آپ کو، 2 سال مینڈیٹ تسلیم کر لیں، خاموش ہو جائیں، حکومت چلنے دیں. ہم تو چوروں کا مینڈیٹ نہیں نا قبول کر سکتے نا، یہ تو ہمارے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے. جن چوروں کے نمائندے عرفان صدیقی صاحب ہیں، ایسا تو مینڈیٹ قبول نہیں کر سکتے. مار کھا ہی رہے ہیں نا 2 سال. تو یہ تو وہی پارٹی ہے جو کہتی تھی عمران خان مہینہ نہیں گزار سکے گا. اب ان کے اپنے وزراء جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کی جیل کے بارے میں اور عمران خان کی برداشت کے بارے میں. رانا ثناء اللہ کو آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس طرح یہ بچوں والا کام نہیں ہے. اور دیکھیں یہ جس قسم کے رونیت والے اور غرور والے یہ بیان دیتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہیں تو پھر بندوں کے دماغ خراب ہو جایا کرتے ہیں یوزلی. پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی یہ آپ صحیح کہہ لوگ رہے آئے ہیں، ہیں. پی ٹی آئی بھی ایسی تھی ایک دفعہ. دیکھیں کوئی بھی تھا، تو یہ ایک نیچرل بیہیویئر ہے نا جو میں آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں. تو یہ نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے، اس قسم کی سچویشن میں ہو جاتا ہے. سو وی انڈرسٹینڈ دیٹ. وہ اسی کو سیریس نہیں دے لیندے یہ کہانیاں شانیاں نو ساریاں نو. اب یہ لگ رہا ہے کیونکہ چند دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے، عید پر آ جائیں گے، چھوٹی عید پہ آ جائیں گے، بڑی عید پر آ جائیں گے، ڈیٹس بھی دی گئیں، مگر اس بات کو تقریباً کھینچتے کھینچتے سال سے اوپر ہو گیا. اٹ سیمز لائک کہ کوئی پلان نہیں ہے ان کو جیل سے باہر نہیں آپ یہ لانے. چاہتی ہیں، نہیں میں دسو، آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں عدالتوں میں آن دا فلور آف دا ہاؤس، 4 اکتوبر کو کیا ہوا، وہ سارے لوگ اگر ان کو جو اسٹرگل کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، وہ اس امید پہ کرتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. اینڈ دیٹس وائی دے ڈو دیٹ اسٹرگل، کیونکہ ان کو امید ہوتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، ہمارا بندہ باہر آ جائے گا. سو اس میں کون سی بری بات ہے. میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ عمران خان کل باہر آ جائے، 4 دن بعد باہر آ جائے، تو میں اسی حوالے سے اسی انٹینسٹی کوشش کروں گا اور ہمت کروں گا. اور بٹ میں کی کمائے عمران خان نے باہر ہی نہیں آنا. اگر باہر ہی نہیں آنا تو پھر اسی احتجاج کے لیے غلطہ کرنا چاہیے. اوکے، آپ کے مطلب لوگ حوالے سے بھی امید کے اوپر ہمت کرتے ہیں، آپ کو بھی کوئی امید پہ میسج بھیجا کوشش ہے؟ کرتے سنا ہیں. ہے لاسٹ ملاقات میں خان صاحب نے کوئی میسج آپ کے حوالے سے بھی بھیجا ہے. نہیں میرے حوالے سے کوئی میسج نہیں بھیجا جی. یہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں، جتنے بندے اندر جاتے ہیں اتنی کہانیاں ہوتی ہیں اور irrelevant قسم کی باتیں ہیں. اپنے ذہن میں یاد رکھیے یہ پارٹی عمران خان کی ہے، ان کو پیغامات بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر چھوڑتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہوتا ہے اس پارٹی کے اندر. سو یہ صحافی جاتے ہیں، وکیل جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی حساب کتاب پہ جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھیے دھوم مچی ہوئی اپنے بارے میں میسیجز کی، مجھے ایسا کوئی پیغام شغام کوئی نہیں ملا جی. رائٹ. سو مریم نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تو ڈرو. اور جو آپ نے ہندوستان والی بات کی ہے، میں کہوں گا وہ غداری ہے. اور میں کہوں گا کہ وہ جو ان کی مجرمانہ خاموشی تھی جب یہ ساری جنگ ہو رہی تھی ان کی اور ان کے والد کی، وہ ان کے اس بیان کچھ سے ثابت کرتی ہے کہ کیونکہ جندال کنیکشن ہے ہندوستان کے کاروباریوں کے ساتھ، ان کے وہ ہیں ان کے ویزوں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا وہ آن ریکارڈ وہ خاتون، اور وہ کہہ چکے ہیں فورن آفس والے کہ ان کے انڈیا کے لوگوں کو ویزا کے لیے کتنا پریشر آیا کرتا تھا ان کی طرف سے. وہ ثابت ہو گیا کہ وہ ابھی تک معاملات تعلقات جاری ہیں. مطلب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ عمران خان شاید پاکستان کا بڑا دشمن ہے اور مودی پاکستان دا مطلب عمران خان بڑا دشمن ہے تو مودی چھوٹا دشمن ہے، میں ہن کی کرا منادے اسٹیٹ آف مائنڈ میں کی کہہ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سنگین غداری ہے اس ملک کے ساتھ کہ اس ملک کے
سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو جس کا آپ لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ کو مودی جو ہے وہ اپنا دوست لگ رہا ہے اور عمران خان پاکستان کا دشمن لگ رہا ہے؟ رائٹ. کیا آپ پاگل سمجھتے ہیں اس قوم کو؟ مطلب سیاسی شعبدہ بازی میں آپ لوگ اتنے آگے چلے گئے ہیں، سو مطلب سم سینس شوڈ پریویل. رائٹ. احتجاج پر آ جاتے ہیں. پہلے جتنے احتجاج کیے فل پاور استعمال کی ہے آپ کے خلاف حکومت نے. ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ کرنے نہیں دیں گے آپ کو احتجاج؟ تو کوئی نئی اسٹریٹجی بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ بنا لیں گے جی، نہیں بنا لیں گے. ہوں اسی وہ اسٹریٹجی تو تھوڑے نال ٹی وی تے ڈسکس کر سکتے. وہ بن جائے گی، نہیں بھی بن جائے گی. مثلاً اللہ یہ تعالیٰ خیر کہا کرے گیا، گا، مگر جنید اکبر نے کہا ماگلا کی پہاڑیوں میں ہم جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اس میں خیمہ بستی بنا لیں گے، صوابی انٹرچینج کو بھی بند کر دیں گے. دیکھیں Is جی، this part of the plan? وہ دیکھیں بحیثیت صوبائی صدر یہ جنید اکبر کی ذمہ داری ہے کہ اسی نے احتجاج وہاں پہ لیڈ کرنا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ اس نے احتجاج کیسے کرنا ہے. If he wants to do that, he can do that. اینڈ ایک بار پھر علی امین گنڈا پر لیڈ کریں گے اس کو؟ نہیں نہیں نہیں، جنید اکبر کریں گے. اس علی کو امین جنید گنڈا اکبر پور کو لیڈ خان کریں گے. صاحب نے، ہاں دیکھیں وہ ہے نا پارٹی کے صدر وہ ہیں. عمران خان صاحب نے امین گنڈا پور کو، علی امین گنڈا پور کو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کہا کہ شاید ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. پر علی تو امین گنڈا پر صاحب نے ملاقات کے بعد کہا کہ مجھے ذمہ داری دی ہے خان صاحب نے. نہیں، وہ انہوں نے بالکل اس کو، اگر آپ سارے کلپ کو دوبارہ دیکھیں اور پھر جیسے ہی وہ آئے میں نے پھر ان سے ساری جو ڈیٹیل لی کہ بھائی جی آپ کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ خان نے کہا بھی یہ ان سے جو ہے ان کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، تم نے بڑی جو ہے وہ کی ہے موبلائزیشن، سو دیز پیپل نیڈ یور ہیلپ. تو اس نے کہا میں اندر خان سے کمٹمنٹ کر کے آیا کہ میں ان کی ہیلپ کروں گا. تو لیڈ تو پارٹی کا صدر ہی کرے گا نا. بٹ آن اے لائٹر نوٹ، ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈا پر صاحب کی جو پچھلی 2 دفعہ کی لیٹس سے پرفارمنس ہے احتجاج میں، اس کے بعد ورکرز آئیں گے ان کے ساتھ؟ انہوں نے جنید اکبر کے ساتھ جانا ہے، علی امین کے ساتھ تھوڑی نہ جانا ہے. علی امین اپنے لوگوں کا ذمہ دار ہے جو اس کے ذمہ لگے گا. باقی ورکر کو لانا نکالنا تو موجودہ صوبائی صدر کا کام ہے نا جی، سابقہ کا کام تو نہیں ہے.